انتہا یہ ہے کراچی خاص شہری سندھ خاص طور پہ جو شہر کراچی کی عوام ہے جو عوام ہے ان حکمرانوں کے نزدیک ان کی ترجیح یہ ہے کہ ایک سرکاری افسر جس کو خود شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا اس کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا کے انکوائری کی جا رہی ہے۔ آج 10 دن گزر گئے ہیں، کراچی کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے، پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے، اس صوبے کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات بنی، کس وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ بھائی باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ آگ جو ہے وہ زبردستی بجھائی جا سکتی تھی، انہوں نے ایک آگ لگی ہوئی بلڈنگ پہ زبردستی پانی ڈال اس کا حال یہ کر دیا کہ یہ بلڈنگ کولیپس ہو گئی۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، کیا آگ لگی یا لگوائی گئی، کیا انٹینشن تھی؟ 6 دن بعد صوبے کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں اسمبلی میں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی آگ اس لیے لگی کہ 1800 سن پتہ نہیں کون سے سن میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے، یہ کہانیاں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایوان میں ممبران، کہ فلاں صاحب نے میئر کراچی جو تھے اس زمانے میں فاروق ستار صاحب تھے، انہوں نے لیز دے دی۔ جی بھائی بالکل دی، آپ سمجھتے ہیں غلط دی ہے تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ رکھا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے۔ بھائی ہم یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں لیز کس نے دی اور کیسے دی اور کیوں دی، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آگ لگی وہ گھنٹوں، 1 دن سے زائد عرصہ 40 گھنٹے کے بعد جا کے جو ہے وہ آگ بجھتی ہے۔ لوگوں کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ فائر بریگیڈ، تاجر حضرات بولتے ہیں جی فائر بریگیڈ کا عملہ لیٹ آیا، فائر بریگیڈ لیٹ آئی، فائر بریگیڈ آ گئی تو پانی نہیں تھا۔ یہ وہ ایسے سوالات ہیں جو شہر کراچی کی عوام بالخصوص جاننا چاہتی ہے۔ پورا شہر سوگوار ہے۔ اب یہ سارے لاجیکل کوسچنز کے آنسر دینے کی ذمہ داری دے دی، ایک ایسی انکوائری کمیٹی بنا دی کہ جس کا سربراہ خود جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے۔ وہ کیسے ایک غیر جانبدار انکوائری کر سکتا ہے؟ وہ ویسے انکوائری کرے گا جیسے آر جے مال والی ہوئی تھی، جیسے اس سے پہلے ارشی مال والی ہوئی تھی، اس سے پہلے بولٹن مارکیٹ، ایسے دسیوں واقعات ہیں شہر میں ہو چکے ہیں۔ یہ سارے معاملات میں جو حکومتی بے حسی ہے، اس بے حسی کو آج 10 یوم گزر گئے اور حکومت یہ سمجھتی ہے، حکومت سندھ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی شاید عوام اسی طرح بھول جائے گی۔ میری آپ لوگوں کے توسط سے کراچی کی عوام سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ دیکھیں آپ کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرز سیاست پسند ہے نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ آپ ایم کیو ایم مخالف ہیں، آپ رہیے ایم کیو ایم مخالف، مت کیجئے ہمارے حق میں بات۔ میں صرف یہ بنیادی بات کر رہا ہوں کہ آپ کراچی والے بھی کراچی والے، جناب مگر اس ایم کیو ایم کے اس مطالبے پر کہ اس کی جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے، اس پہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ایم کیو ایم کا ساتھ دے دیں، اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ چھوڑ دیں پولیٹیکل بائز اپنا۔ میں تو میرے سخت ترین مخالف ہیں جماعت اسلامی، نظریاتی مخالفت ہے ان سے مطالبہ ہوگا، خدا را اس ساری سیاسی اور نظریاتی مخالفت کو رکھیں سائٹ پہ۔ یہ کراچی کا مسئلہ ہے یار، کراچی کا مسئلہ ہے۔ 80 لاشیں چلے گئے لوگوں کے گھروں پہ۔ میں کل گیا تھا ایک فیملی کے پاس، میرے پاس الفاظ نہیں تھے ان کو بولنے کو، اس فیملی کا حال یہ ہے کہ ان کے جو 2 بھائی تھے، ایک مر گیا بیچارہ، شہید ہو گیا ہے۔ حکومت اس بھائی کو جو ہے اپنے بھائی کا اس کو باقیات دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکا۔ 10 دن گزر گئے، چھوڑ دے کمپنسیشن، یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ یہی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی میں دیکھیں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ سندھ سیلاب آتا ہے پاکستان میں، سندھ میں بھی آتا ہے، زیادہ امپیکٹ آتا ہے، زیادہ ایفیکٹ آتا ہے۔ گھنٹوں پریزنٹیشن دی گئی تھی یار، یہاں پہ گھنٹوں بات کی تھی، ہم نے بھی اس بات میں پارٹیسپیٹ کیا تھا یار، صوبے کا مسئلہ ہے۔
اتنا بڑا قومی سانحہ ہو گیا اس شہر میں، اتنا بڑا قومی سانحہ ہو گیا ہے، آج کی تاریخ تک اس اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی گئی ہے، نہیں کرے احتجاج، اور 10 دن گزر گئے نا، 10 دن گزر گئے، کیا ملا بھائی؟ صحافی حضرت آپ ہی بتائیں کیا ملا ہے، کیا پتہ چلا ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کیا واقعات، کیا مسئلہ ہوا، کیا محرکات تھے، کیا مسئلہ تھا، کیوں گیٹ بند تھے، کیوں گیٹ کھلے ہوئے تھے، فائر بریگیڈ ٹائم پہ آئی تھی یا نہیں آئی تھی، فائر بریگیڈ پانی سے آگ بجھا رہی تھی یا کیمیکل بھی استعمال کر رہی تھی؟ کیمیکل نہیں تھا تو میئر کراچی آنسریبل ہوگا نا یار، فائر بریگیڈ کا محکمہ اس کے انڈر آتا ہے، اس کو آنسریبل ہونا ہوگا، جو آنسریبل ہونے چاہیے وہی بیٹھ کے سارے معاملات کر رہے، وہی آ کے میڈیا کو بتا رہے، وہی آ کے اسمبلی میں بتا رہے۔ یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے شہر کراچی کے ساتھ، شہر کراچی کی عوام کے ساتھ؟ میں کراچی کی عوام سے ایک ایک بندے سے مودبانہ گزارش ہے، رکھیے اپنا اختلاف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے، رکھیے اپنا اختلاف، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر خدا را اس مطالبے پر، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مطالبے پر کہ اس کی جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کی جائے، اس پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ساتھ دے۔ پاکستان جو سندھ میں اور شہر کراچی میں موجود جتنی سیاسی تنظیمیں، خدا را اس پوائنٹ پر ایم کیو ایم کا ساتھ دیں، جتنی سماجی تنظیمیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس پوائنٹ پر کہ جوڈیشل کمیشن سے جب تک انکوائری نہیں ہوگی، ایک شفاف غیر جانبدار انکوائری نہیں ہوگی، ہم ان تمام انکوائری کو مسترد کرتے ہیں صوبائی اسمبلی کی، صوبائی حکومت کی۔ یہ ایک مذاق برپا کیا ہوا ہے، لوگوں کی جانوں پر بھی سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے، لوگوں کے اربوں روپے کے املاک جل گئے ہیں۔ نارمل ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آر جے مال میں بھی تو ہوا تھا، 4 دن بعد بھول گئے تھے۔ میری میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایشو کو دبنے نہ دیا جائے، یہ کراچی کا مسئلہ ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جس دن سے یہ مسئلہ ہوا اس دن سے اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے اور ایک ہی بات کر رہی ہے، ہمیں نہیں ہے کوئی غرض، آپ کرتے رہے حکومت، 17 سے 18 پتہ نہیں کتنے سال تو ہو گئے، آپ کرتے رہے اور بھی کرتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ عوام جان رہی ہے اور لوگ جان رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی تمہاری حکمرانی، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں اس پہ، میں اس گل پلازا سے ایشو سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا۔ میں بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کی حکمرانی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کرتے رہو اقتدار، مگر اس مسئلے کو آپ مٹی پاؤ والی پالیسی اختیار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے بڑی دیوار اگر کوئی ہوگی تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نہیں کرنے دیں گے، آپ کو یاد دلائیں گے، ڈیلی یاد دلائیں گے۔ میڈیا کے دوستوں سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایشو کو مرنے نہیں دو یار، آپ لوگ تمام میڈیا مالکان، میرے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اس ایشو کو مرنے نہیں دو۔ ایک قومی سانحہ ہوا ہے، کراچی تو وفاق کی بھی ترجمہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، اس پہ میں الگ بات کروں گا کہ وفاقی حکومت کی بھی، مجھے ستو کی اپنی ڈرپ تو نکالو یار، وفاقی حکومت کوئی لب کشائی کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، لوگوں کے مال چلے گئے ہیں، مال گیا بھاڑ میں، لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں ان کے ورثہ کو اگر کسی کا کوئی چلے جاتا ہے، اس ورثہ کو اپنے رشتہ داروں کی لاش مل جاتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتا ہے، وہ اللہ پاک صبر دے دیتا ہے اس کو۔ یہاں لوگوں کو ان کے بھائیوں کی، ان کی ماں کی، ان کی بیٹیوں کی لاشیں تک نہیں دی جا رہی ہے یار، ان کی باقیات نہیں دی جا رہی ہیں۔ ہم سب کیا بے حس ہو چکے ہیں؟ نہیں ہے کراچی کی عوام بے حس۔ میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری جماعت سے آپ اختلاف رکھیں، میری جماعت کے نظریے سے اختلاف رکھیں، ہماری طرز سیاست سے اختلاف رکھیں، خدا را اس جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا آپ ساتھ دیں جناب۔ ان کو پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ جس دن انسیڈنٹ ہوا تھا، بھائی سوال بنے گا نا، کہاں ہیں وہ جو اتنے سارے اونرشپ لے کے بیٹھے ہوئے؟ جی میں کیوں نہیں آئے؟ اچھا آپ نہیں آئے کوئی بات نہیں، آپ کی مشینری اتنی اس قابل ہونی چاہیے تھی۔ ابھی میں کے ایم سی کے حرکات و سکنات پہ بات کروں گا تو 1 گھنٹے بات کر سکتا ہوں یار۔ فائر بریگیڈ کے محکمے میں خود کہتے ہیں جی با اختیار نظام ہے، کدو ہے با اختیار نظام؟ کوئی ایک فائر بریگیڈ، کوئی ایک ٹینڈر، فائر ٹینڈر اس میئر نے، موجودہ میئر نے دیا، انجیکٹ کیا ہے سسٹم میں کے ایم سی کے؟ نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کر رہا۔ اچھا جب آگ لگ گئی تھی تو یہ جو ریسکیو ریہیبلیٹیشن، یہ جو ریسکیو 1122 ہے، یہ کون سا ادارہ ہے بھائی؟ یہ کون سا ادارہ ہے؟ ریسکیو اینڈ ریلیف کا ہے نا 1122۔ کون سا ریسکیو آپریشن ہوا ہے یار؟ کون سا ریسکیو آپریشن ہوا ہے؟ کیا دروازے نہیں توڑے جا سکتے تھے؟
کیا لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا تھا؟ یار یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ حکمرانوں کو پوچھنے کے ہیں. حکمران خود ہی انکوائری کر رہا ہے. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ جو لوگ جن کے ورثہ جن کے لوگ مر گئے ہیں ہم ان کے حق میں بھی نہیں بات کر سکتے؟ یار چپ ہو جاؤ بھائی، برا لگے گا ورنہ جمہوریت کا نقصان ہو جائے گا. معذرت کے ساتھ ایک عام جو شہری ہے نا وہ بولتا ہے ایسی جمہوریت گئی بھاڑ میں جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملے. یار ان تمام بنیاد پہ آج جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں پارلیمانی لیڈر افتخار عالم بھائی، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طاہر احمد بھائی اور تمام میرے اراکین اسمبلی، حق پرست اراکین اسمبلی نے کلیکٹیولی یہ فیصلہ کیا کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کا اعلان نہیں کرتی ہے صوبائی حکومت، ہم جو ہے اسمبلی میں یہاں پہ کیا یہ سوالات سننے آئے ہوئے، یہ کہانیاں سننے آئے ہوئے ان وزراؤں کی، اس حکومت کی. ہمیں نہیں سننی کوئی کہانیاں، ہمیں نہیں سننی ہے کوئی کہانیاں. ہمارے لیے گل پلازا سے بڑا انسیڈنٹ کوئی نہیں ہے اور ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے ہیں. ہم بنیادی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کل اناؤنسمنٹ کر دیں جناب، آپ کل اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جی جوڈیشل کمیشن ہم فارم کرنے لگے ہیں، جوڈیشل انکوائری ہوگی، ختم ہو جائے گا سارا مسئلہ، ہماری سیاست مر جائے گی. آپ کہہ رہے ہو نا ہم سیاست کر رہے ہیں، مر جائے گی یار ہماری سیاست. بڑا آسان سا طریقہ ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں سجیشن کہ بھائی ہمارے منہ بند کر دو. ہمارے منہ اس طرح بند ہوں گے کہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دو. ہم آپ کی انکوائری کمیٹی پہ ہمارا عدم اعتماد ہے. وہ کمشنر تو ایک فون کی مار ہے، ایک فون کی مار ہے. اب میں بتاؤں جس وقت وہ انسیڈنٹ ہوا تھا صحافی حضرات موجود تھے، وہ جس کنڈیشن میں وہ کمشنر کراچی آیا تھا وہ ہوش میں تھا؟ کراؤ نا اس کا ٹیسٹ، پتہ لگے گا کہ وہ ہوش میں تھا یا نہیں تھا. ان کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ گورنر سنگھ جو ہے وہ پہلے پہنچ گئے، بہت برا لگ رہا ہے ان کو. 10 منٹ بعد میں پہنچا اور میرے اراکین اسمبلی پہنچے، ان کو بڑا برا لگ رہا ہے، خود نہیں پہنچ سکے تھے، خواب خرگوش میں تھے جناب، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا نا. ہم تو نہیں کر رہے ہیں یہ پرسنل اٹیک، میں تو ایک بنیادی بات کہہ رہا ہوں. وہ کمشنر جس حالت میں اس جائے وقوع پہ اس سے بھی سوال بننا چاہیے. کس حالت میں آیا تھا بھائی؟ کس حالت میں آیا تھا؟ کراؤ اس کا وہ کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے، الکوہول والا ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے، کراؤ ذرا اس کا بھی. اس میں ڈیٹ ٹائم پتہ لگ جاتا ہے نا کتنے دن پہلے کنزیوم کی ہے. وہ ہوش میں ہوتا تو کچھ کام کرتا نا یار، اسی پہ مشتمل کمیٹی بنا دی یار. مذاق ہے، بنانا ریپبلک ہے، نہیں ہوگا ایسا. اس طرح اسمبلی کے اجلاس نہیں چلیں گے. آپ فار گرانٹیڈ لینا چھوڑ دیں کراچی کو، کراچی کے نمائندوں کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے کہ پالیسی ہے اور اس طرح کے معاملات کر کے جو ہے اسمبلی چلا لی جائے گی، نہیں چلے گی بھائی، اسمبلی نہیں چلے گی. کھلا بول رہا ہوں، یہ میرے اراکین سارے کھڑے ہوئے ہیں، سارے پوری متحدہ قومی پاکستان کی پارلیمانی پارٹی کھڑی ہوئی ہے. ہم کھلا بول رہے ہیں نہیں چلنے دیں گے اجلاس. آپ کو لگتی ہے بری لگے، کسی کو لگتی ہے تو لگے، جس کو لگتی ہے اس کو لگے. تمام معاملات دیکھ لیے. یہ جمہوریت کا راگ الاپ کے انہوں نے حالت یہ تک پہنچا دی ہے کہ لوگوں کو جو ہے اپنے لواحقین کی لاش تک نہیں مل رہی ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. آج حکومت نے اسمبلی کے اجلاس سے رائے فرار اختیار کی ہے. آج اسمبلی کے ہمارا کیا مطالبہ ہے بھائی؟ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں نا ہم سیاست کر رہے ہیں، ہماری سیاست بند کر دو. جوڈیشل کمیشن کا جو ہمارا مطالبہ ہے اس کو مان لو. میرا مطالبہ تھوڑی ہے بھائی، کراچی کے ایک عوام کا ایک بندے کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کراؤ، ہماری سیاست بند کرو. ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. مگر جب تک یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں ہوتا یہ احتجاج اسی طرح چلتا رہے گا. ہم کراچی کی عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. ایک سیکنڈ افتخار بھائی بات کریں گے 2 منٹ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب نے دیکھا کہ جب کبھی بھی ہم حکومت سے ان کی بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، ان کی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں تھا شہر کراچی کے اندر. اس سے پہلے بھی تواتر سے جو ہے آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں. کیا کراچی کے اندر لوگوں کو اسی طرح سے مرنے
کہ وہ گٹروں کے اندر گر کے مرتے رہیں, وہ ڈمپرز کے نیچے آ کے مرتے رہیں, اور آگ لگنے کے یہ واقعات. ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو آپ سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ آپ کی گورننس نظر نہیں آتی, آپ کے جو زیر اثر جو آپ کے ادارے ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. بھائی آگ لگنا تو ایک ناگہانی آفت تھی اور وہ واقعہ ہوا, لیکن اس پہ گورنمنٹ کی ریڈ کہاں تھی؟ گورنمنٹ کے ادارے کہاں تھے؟ آپ نے وہاں سے لوگوں کو ریسکیو تو نہیں کیا؟ جب یہ آپ سے سوالات ہم کرتے ہیں, آج 11 دن ہو گئے, آپ نے کیا ایک آدمی کا بھی تعین کیا کہ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ آپ تو حکومتی افسران پہ مشتمل کمیٹی بناتے ہیں اور وہی لوگ تو ان ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں. کبھی آج تک آپ نے ان کو اکاؤنٹیبل کیا؟ کبھی ان سے سوال پوچھا؟ یہ میئر کراچی ہو گئے یا آپ کے کمشنر ہو گئے, ڈپٹی کمشنر ہو گئے, جب ان کو پیدا گیریاں کرنی ہوتی ہیں تو علاقوں کے اندر تو یہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کہاں نظر آتی ہے؟ جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو ملیر کھوکھرا پار کے اندر ابھی ایک مدرسے کے اندر آگ لگی, 2 سال کا معصوم بچہ اس کے اندر شہید ہوا. تو یہ تو واقعات اسی طرح سے ہوتے رہیں گے جب تک آپ لوگوں کا تعین نہیں کریں گے کون اس کا ذمہ دار ہے. حکومت کی آج ناکامی تھی, انہوں نے ہماری آواز اس ایوان میں دبانے کی کوشش کری, نہ کہ وہ ہمارے ان سوالات کا جواب دیتے. ہم آپ کی ایڈمنسٹریشن پہ تو سوال کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ آواز دبانے کے لیے آج کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا. تو اس طرح تو یہ ہماری آواز تو نہیں دبا سکتے. اب تو ان کو جواب دینا پڑے گا, اور یہ جو انہوں نے سیاسی دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے, معاشی قتل و عام انہوں نے شہر کراچی اور حیدرآباد میں کیا ہوا ہے, اس کو ان کا جواب دینا پڑے گا. یہ مزید نہیں چل سکتا. آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ معاشی ہب ہے, پورے پاکستان کو, صوبے کو, سب کو چلا رہے, لیکن اگر اسی طرح سے یہ سب کچھ ہوتا رہا تو پاکستان کی جو اکنومی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. اسی لیے ہم جہاں جوڈیشل انکوائری کی بات کر رہے ہیں کہ سپاف انکوائری اس کی ہونی چاہیے, نہ کہ حکومتی جو افسران ہیں اس کی انکوائری کریں, اس کے ساتھ ساتھ وفاق انٹروین کرے, اور جو یہ کراچی ہے جو کہ معاشی ہب ہے اس کو وفاق کے زیر انتظام دیا جا سکے تاکہ اس ملک کو, اس صوبے کو بھی جو ہے بچایا جا سکے. اور یہ کوئی ہمارا غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. وہ آرٹیکل 148, 149 جو کہ آپ کے ہی شہید لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 73 کا آئین بنایا تھا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ کوئی غیر آئینی ہمارا مطالبہ نہیں ہے. اگر اس پاکستان کو بچانا ہے تو فی الفور اس قاتل اور اس ہڈرم جو گورنمنٹ ہے, نائل گورنمنٹ ہے, اس سے ہماری جان چھڑائی جائے اور وفاق انٹروین کر کے اس کو اپنے زیر انتظام لے تاکہ یہاں کا انتظام بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ بس تھوڑا ہے, آ جاتا بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی حضرات, رپورٹرز, کیمرامین, آپ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ نے متحد ہو کے اس ایشو پہ بات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا اس وقت تک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نہ یہ اجلاس چلنے دے گی, نہ ان کا یہ ڈھکوسلے والا نظام چلنے دے گی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اس پہ تمام شہر کے لوگوں کو, تمام تنظیموں کو, تمام اس شہر میں رہنے والے بسنے والوں کو ایک پیج پہ آ کے ہماری آواز سے آواز ملانی ہوگی. یہ کوئی مذاق بنایا ہوا ہے کہ وہاں لوگ جلتے رہے اور ان کی فائر بریگیڈ نہیں پہنچی. اس کے بعد ندامت ہونی چاہیے تھی, شرمندگی ہونی چاہیے تھی, لیکن اسمبلی میں آتا ہے وزیر اعلیٰ اور اپنی کہانی سنا کے پچھلے کے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں. اتنی ہمت بھی نہیں کہ الیکٹڈ نمائندوں کے سوالوں کا سامنا کریں. ہمیں تو لوگوں کو جواب دینا ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم تو ان جنازوں میں جا رہے ہیں. وہ فائر فائٹر جو فرقان شہید ہوا اس کا والد بھی اسی نظام کی وجہ سے شہید ہوا کہ آپ کے پاس سیکیورٹی گیئر نہیں تھا, آپ کے پاس ماسک نہیں تھا, آپ کے پاس فائر پروف ڈریس نہیں تھا, آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی جان بچا سکو, اپنے امپلائیز کی جان بچا سکو. 17 سال میں سوائے رشوت کا بازار گرم کرنے کے اس حکومت نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت پہ بیشنگ شروع کر دیتے ہیں. او بھائی, آپ اپنے جو آپ کے دور میں ہوا ہے اس کا جواب دو. آپ یہ بتاؤ, آپ بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں, آپ دیگر باتیں کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ پھانسی کیوں نہیں دیتے ان لوگوں کو جو انوالوڈ ہیں.
آپ جوڈیشل کمیشن اس پہ بھی بنائیں, جوڈیشل کمیشن اس پہ بھی بنائیں. آپ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم کے میئر نے لیز دی, افغانی صاحب نے یہ کیا, نعمت اللہ صاحب نے وہ کیا. او بھائی آپ ان کا بھی نام شامل کریں, جو لوگ مر گئے ان کا نام بھی شامل کریں, جو زندہ ہیں ان کا نام بھی شامل کریں, اور اس میئر کراچی کا نام بھی شامل کریں, اس وزیر اعلیٰ کا نام بھی شامل کریں, اس کمشنر کراچی کا نام بھی شامل کریں. یہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ کا ذاتی ملازم, آپ کے گھر کا ملازم, وہ کمشنر کراچی آ کے آپ کے خلاف رپورٹ دے گا. آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد کی گند. تو بھائی 18ویں ترمیم سے پہلے کی گند, تو بھائی 18ویں ترمیم کے بعد جو گند شروع ہوئی ہے وہ تو سسٹم ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ اس صوبے میں حکومت کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل سسٹم چل رہا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ نے ٹھیکے پہ پرائیویٹ ٹھیکیداروں کو دیا ہوا ہے, وہاں سے کمیشن اٹھاتے ہیں آپ لوگ, زمینوں کے معاملات آپ کا پرائیویٹ سسٹم دیکھ رہا ہے. تو سسٹم نام کی گند آپ لوگوں کی وجہ سے اس صوبے میں آئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے مطالبے وہ آئینی مطالبے 148 149 کے تحت اگر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کر رہی ہے, تو اس پہ اعتراض کرنے کے بجائے اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. ہم اپیل کرتے ہیں, ہم تمام لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ جو سو موٹو لے سکتا ہے, اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سو موٹو لے سکتے ہیں, کوئی آئینی بینچ سو موٹو لے سکتی ہے, تو سو موٹو لے. اس سے بڑا واقعہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو ان کی باقیات نہیں مل رہی, لوگ اپنے جو ورثہ جو ہے وہ اپنے پیاروں کی ہڈیوں کے لیے, اپنے پیاروں کے جسم کے گوشت کے ٹکڑوں کے لیے اس حکومت کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ کہاں ہے وہ ہیومن رائٹس کے تمام ادارے؟ اس سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہوگی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بچے گا, ہم لوگ اس مسئلے کو نہ دبانے دیں گے نہ اس کو کوئی دبا سکے گا. شکریہ. علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آج اسمبلی میں اچھا بھائی اور وزیر قانون جامع سمجھدار نے آپ کو آفر کی کہ تمام اراکین بات کریں, جوڈیشل کمیشن کے لیے اگر قرارداد آ جائے گی تو اچھی بات ہے, اگر یہ اویل کریں تو کیوں نہیں آپ نے یہ موقع بنایا؟ یہ حجت کل تمام کر لیں گے, مگر میں بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں, بنیادی بات کیا کہہ رہا ہوں, یہ جو انکوائری کمیٹی بنی تھی وہ کسی قرارداد سے بنی تھی؟ سوال ہے آپ سے بھائی, چیف ایگزیکٹو ہے, آرڈر دیں, سی ایم ڈائریکٹیوز ہوگا, 2 منٹ میں کام ہو جائے گا. لکھے نا لیٹر کہ جوڈیشل کمیشن کو جو ہے فارمیشن دی جائے. یہ ریزولوشن سے نہیں ہوگا, نیتوں کے ٹھیک کرنے سے ہوگا. ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے, اسی لیے 10 دن گزر گیا, سارا ایسے ہی ایسے ہی. اچھا علی بھائی, یہ اطلاعات ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کے خلاف انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی ہو سکتی ہے, ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے دور میں غلط لیز دی گئی اور میوٹیشن بھی غلط طریقے سے خلاف ضابطہ دیا گیا. اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ حمید بھائی بڑا آسان سا جواب ہے, یہ طے کون کرے گا کہ غلط لیز دی ہے؟ تحقیقاتی کمیٹی. تحقیقاتی کمیٹی وہ خود ایک سرکاری ملازم جو ان کے انڈر ہے اس پہ مشتمل ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جناب. یہ جو 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند اور 18ویں ترمیم کے بعد کا گند, گند تو گند ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں وہ گند ہے, ہم سمجھتے ہیں نہیں ہے, جی بلائیں, ہم حاضر ہیں. فاروق بھائی تو خود بول چکے ہیں یہ بات کہ مجھے بھی شامل, پریس کانفرنس میں یہی بات تو کی تھی. یہ دیکھیں, اس کو سیاسی اینگلنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہم دینے نہیں دیں گے. آپ بالکل کلیئر رہیں, ہم بالکل کلیئر ہیں اس معاملے پر کہ دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن یہ میرا مطالبہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے ایک شہری کا مطالبہ ہے. یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا, ان کو کیا یہ آگ لگنے کے بعد آج یاد آ رہا ہے کہ لیز کب ہوئی تھی؟ 17 سال سے آپ کی گورنمنٹ تھی, تو 17 سال پہلے سے آپ کو یہ نظر نہیں آیا؟ آپ اگر اتنے سنسیئر ہوتے, جہاں جہاں بند انتظامیہ چیزیں ہوئی تھیں تو اس پہ ایکشن لیتے نا. ہر واقعے کے بعد آپ صرف انکوائری بناتے, تو اس طرح سے تو نہیں چلے گا. علی بھائی بتائیے کہ گورنر نے کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ وہ خط لکھیں گے چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کے لیے, تو کیا گورنر لکھ دیا نا؟ گورنر نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو خط لکھیں گے؟ جی بالکل لکھ دیا. اگر انہوں نے خط لکھا ہے تو ان کے خط پہ ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں آیا. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کو اسمبلی میں بات کرنے کا کہا جاتا ہے تو اپوزیشن بات کرنے کے بجائے, اس ٹاپک پہ بات کرنے کے بجائے پروٹیسٹ کیوں کرتی ہے. اور تیسرا یہ کہ کراچی میں جو ابھی لگ رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے, اس پہ سندھ حکومت کی ترجمان سمیدہ افضل کا کہنا ہے کہ ہمارے شہر میں گند نہ کرو. کیا کہیں گے؟ اتنی ساری بول دی, کیا تھا میں تو یاد بھی نہیں رہا. کیا گند بھائی, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں بالکل آ گیا ہے, اور اس پہ گورنر صاحب یا ان کے گورنر ہاؤس جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکے گا. لکھ دیا جا چکا.
चुका है लेटर, आपको भी पता है, और हमारा जो बुनियादी मुतालबा था वो हम बता चुके हैं। गंद, सबसे बड़े गंद जो बोल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो अंग्रेजी में कहते हैं लुक हुज टॉकिंग। बस इतना सा जवाब दूंगा। बताइए कि आपने दो बातें की, आज सिर्फ एमक्यूएम ने एहतजाज किया और आपने दावा की जमात इस्लामी और पीटीआई भी आपके इस मुकाबले में, क्योंकि आपने सब जमातें। हाँ, आपने मीडिया के जरिए तो कहा क्या बतौर अपोजिशन लीडर आप फर्दन फर्द उनसे जमातों से रब्ता करेंगे कि यार कल इस इशू पे हमारा साथ है। दूसरा ये, कल अगर ये रोज़ा आप ऐलान चलने नहीं देते, कल ये गैर मुमकिन मुद्दत के लिए इजाज़त मुलतवी कर देते हैं, क्योंकि एमक्यूएम इस इशू को यहाँ दबा देगी या इसके अलावा भी कोई एहतजाज की तरह। एक बात तो क्लियर हो जाएगी ना कि फिर चोर की दाढ़ी में क्या है, तिनका है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात का जवाब मिल गया। और पहली बात, मैंने तो देखे बड़ा सिद्क़े से, कल मैं गया हूँ एक फैमिली के पास और लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं थे जो उनसे मैं बात कर सकूँ। नहीं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं नहीं, मैं मेरे में इतनी हिम्मत ही मैं नहीं जुटा सका इसमें। और ये कोई सियासी इशू है यार, लोगों की जानें चली गई, लोगों की जानें चली गई भाई। मैं तो कह रहा हूँ इस 1 पॉइंट एजेंडे पे मैं तो, आपने जैसे बोला, मैं बिल्कुल ये काम कल कर लूँगा जनाब। मेरे मतलब ये तो वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स से बियॉन्ड की बात है। इसके लिए क्या मुजाहिका यार। मैं तो पूरे तमाम शहरियों से अपील कर रहा हूँ, कराची वालों से अपील कर रहा हूँ कि खुदारा इस पे जो है एमक्यूएम से इख्तलाफ रखें। खत्म कर दिया मतलब आज सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं हुकूमत ने कि सर्च ऑपरेशन खत्म। लोगों की बाकियात तो मिली नहीं है, सर्च ऑपरेशन कैसे खत्म करेंगे? तो क्या डंपरों में भर के उनको ऐसे ही फेंक देंगे सारी बाकियात को? सिंध हुकूमत का ये दावा है कि जैसे गुल प्लाजा में फारूक सत्तार का नाम आया तो उसके बाद आप लोगों की जो एहतजाज है या जो सिविल असेंबली में आज आपके केस में शिद्दत आ गई है, उनका ये कहना है कि कराची के लोगों की फिक्र नहीं है एमक्यूएम को, डॉक्टर फारूक सत्तार की फिक्र है, ये कहना है। वेल, अगर देखें हमारी नीयतों में फतूर होता ना, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, अगर नीयतों में फतूर होता तो सीएम ना तकरीर नहीं कर सकता था। बजट याद होना चाहिए उनको। हमारी नीयतों में फतूर नहीं था जनाब। हम तो समझे कोई ऐसी बात बताएंगे वो कि जिसमें वो कराची की आवाम की तशफ़ी होगी, उनके गम में कुछ कमी आएगी। यार वो रौनक भरा रवैया, आपको लगता है वो कि वो एक ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव की बात थी जिसके सूबे के जो प्रोविंशियल कैपिटल में इतना बड़ा सानिया हो गया। सियासत कौन कर रहा है आप देखिए जनाब। ठीक है, थैंक यू।